أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكهما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اس طرح وہ ان کو اپنے فریب میں لے آیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی اور وہ اپنے کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یہ کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ اعراف کی 22 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلی آیتوں سے بھی حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کی طرف نشاندہی کر کے اس کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو انہیں بہکایا اور طرح طرح سے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں تمہارا بہی خواہ خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. یہ کہہ کر ان کو اس بات پر راضی کر لیا. قسمیں کھا کھا کر ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دی. اس میں جو صیغہ لایا گیا ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ دو کے لیے بولا جاتا ہے. ہر جگہ دیکھیے خاصمہما فضلاہما، مطلب یہ ہے کہ دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. عام طور پر یہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے مشہور کر دیا گیا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوا کو استعمال کیا، ان کو بہکایا دھوکہ دے کر، اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھندے کے طور پر استعمال کیا. یہ بات غلط ہے. قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے کیونکہ اس سے عورت کی عزت اور اس کا احترام کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر حرف آ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے جیسا کہا ہے بالکل ویسا ہی ہم کو ماننا چاہیے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا اور کوشش کی اس نے کہ ان دونوں کو وہ پھل کھلا دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے. اس میں صرف حضرت حوا کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، عام طور پر یہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، فَدَلَّاهُمَّ بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. شیطان نے ان لوگوں کو جو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی تھی اس سے نیچے لا لیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ مقام و مرتبے سے نیچے آ گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اور پھر وہ درخت کا جو پھل تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وہ پھل وہ اس کو انہوں نے چکھ لیا. جیسے ہی اس کو چکھا اس کا مزہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جنتی لباس پہنا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے ان کا ستر چھپا ہوا تھا، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی تھی، وہ کھول دی گئی. اور جیسے کھلی تو انسان کی فطرت میں جو شرم و حیا کا مادہ ہے اس کی وجہ سے وہ جنت کے پتوں کو لے کر اپنے جسم کے ان حصوں کو چھپانا شروع کر دیے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ. اسی وقت ان کے رب نے ان کو پکارا اور پکار کر جو ہے یہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا؟ اور تم کو کیا میں نے یہ کہہ نہیں دیا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر بھی تم نے اس کو جو ہے اپنا دوست بنایا اور اس کی بات کو تم نے تسلیم کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا اسی وقت فوراً. اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کو شرم و حیا آئی، تو شرم و حیا انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودید کر کے رکھا ہے. انسان کی فطرت میں ہے وہ چیز، اور یہ شرم و حیا ہی ہے جس کی وجہ سے اس کا سب سے پہلا مظہر یہ ہوتا ہے شرم کا، کہ انسان کے جو جسم کے جو حصے ہیں جو قابل شرم حصے ہیں
جس کو جو ہے وہ کسی اور کے سامنے مخصوص حصوں کو ظاہر کرنے سے کھولنے سے شرماتا ہے. یہی وہی مادہ شرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے رکھ دیا ہے. یہ کسی تعلیم، تہذیب یا تمدن کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اس کی وجہ سے وہ شرم محسوس کرتا ہے اپنے جو مخصوص حصے ہیں اس کو کہیں پر ظاہر کرنے کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صحیح فطرت کے طور پر جو چیزیں اس کے اندر رکھی ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ فطرت سے بغاوت کر جائے، فطرت سے انکار کر جائے، اس کی مخالفت کرے. تو یہ شرم و حیا کا جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو اس سے ہٹا کر برہنگی کے ذریعے سے اس کو بے حیائی کے دروازے اس کے سامنے کھول دینا چاہتا ہے، اور بدکاری اور جو چیزیں بے شرمی کے کہلاتے ہیں وہ کام اس سے کروا دینا چاہتا ہے. یہ فطرت کے خلاف اس کو لے جانا چاہتا ہے. یہ سب سے پہلی اس کی ضرب ہے انسان کی فطرت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو اچھی چیزیں رکھی تھی اس پر ضرب لگا کر اس کا لباس اتروا کر اس کو برہنگی کے ذریعے سے بے حیائی کے کاموں میں اور بے شرمی کے کاموں میں، عریاں کاموں میں اس کو لگا کر بدکاری میں اس کو تباہ کر دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فصیل بنائی تھی، اس فصیل پر اس کو پہلی کاری ضرب لگاتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے. یہیں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے کہ انسان کو برہنہ کر دے، انسان کے جسم سے جو کپڑا ہے اس کو اتار دے اور اس کو بے شرمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لا دے. یہی معاملہ آج شیطان کے چیلے چاٹوں اور اس کے رفیقوں کا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پر دیکھیے کہ ان کی کوئی ترقی کا کام شروع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عورت کو برہنہ کر کے اور اس کا سطر نکال کر اس کو بے پردہ کر کے سر بازار لا کر نہ کھڑی کر دیں، اور مختلف قسم کے نام دے کر، ترقی کا نام، کبھی آزادی کا نام، کبھی کچھ دے کر اس کو باہر لا لیا جاتا ہے. آج جو پروڈکٹس بناتے ہیں کمپنیز، اس کو بیچنے کے سلسلے میں، اس کو عام کرنے کے سلسلے میں، اس کو مشہور کرنے کے لیے برانڈ ایمبیسیڈرز کا ایک نام دیا جاتا ہے، بڑا خوشنما نام، اور اس کے لیے عورتوں کو چنا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ان کا ناجائز استعمال کر کے ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے ان کے برانڈز کو مشہور کرنے کے لیے. یہ سب کے سب شیطانی چالیں ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ جسم سے جو کپڑا ہے وہ نکل جائے اور بے شرمی کرتا ہوا پھرے انسان، اس کو ننگا کر دے، اس کو برہنہ کر دے، سر بازار اس کی عزت نکال دے. یہ شیطان کے حربے ہیں. شیطان اصل میں انسان کو ترقی کے نام پر، بلندیوں پر لے جانے کے نام پر پیشکش کرتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنے سے ترقی مل جائے گی، اور پھر جو پیش کرتا ہے وہ پستی کی طرف لے جانے والے کام ہوتے ہیں. پیشکش تو یہ کرتا ہے کہ تم کو ترقی ملے گی، بلندی ملے گی، کامیابیاں ملیں گی، اور جب پیش کرتا ہے تو وہ پیش کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ تو اصل میں پستی میں لے جانے والی اور اندھیریوں میں، کھائیوں میں ڈھکیل دینے والی چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی نہ کبھی اس کی چیزیں اس کی ظاہر ہو ہی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے سر بازار. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت اسی کو مل سکتی ہے جو اس کا مطیع اور فرما بردار ہے. جو اس کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے. جب اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. نفس تو برائی ہی سکھاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء فرمایا 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام کا جو قول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں ان کو ان کے خود کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دے تو سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں حیا اور شرم کا جو مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سب سے بڑی چیز ہے. اگر کسی کے پاس حیا نہیں تو پھر وہ جو چاہے کر لے.
یعنی اسے آزادی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے حیا ختم ہو جانے کے بعد۔ تو حیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی حیا نکل جائے، وہ بے شرم ہو جائے اور اپنے جسم کے مخصوص حصے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، سرے بازار ننگا برہنہ ہو جائے۔ شیطان کی یہ چال ہے، تو اس میں وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنے چیلے چاٹوں کو لے کر، اپنے رفیقوں کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے کارندوں کو لے کر جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور شیطان کے حسین جال میں وہ پھنس گئے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو ہم سے غلطی اور خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، کیسے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی، ان کی دستگیری فرمائی، ان پر رحم فرمایا، ان کی رہنمائی فرمائی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جو فرمایا گیا سورہ بقرہ پہلے پارے میں کہ ان کے رب نے ان کو کچھ باتیں سکھلائی، القا کر دی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی، اور پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والے اور بخشش فرمانے والے۔ تو یہ وہی کلمات تھے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تھے، کہ یہ کلمات سیکھ کر جو ہے انہوں نے اس طریقے سے، اس انداز میں دعا کی جو رب نے ان کو سکھلایا تھا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بار بار ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ طریقہ ہی ہے آدم ابن آدم کا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، کہ جب ان سے لغزش خطائیں ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ہے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں ان سے، تو پھر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور احساس شرمندگی کے ساتھ نادم ہوتے ہوئے توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور شیطان سے بھی گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، شیطان سے گناہ کا ارتکاب ہونے کے بعد وہ اس پر اصرار کرتا رہا، اڑا رہا، اور اپنی تائید میں دلائل دیتا رہا کہ میں صحیح تھا، یہ کرنے کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، راندہ درگاہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رحمت اور کا مستحق قرار دیا، مغفرت کا مستحق قرار دیا، اور ان کو معاف فرما دیا۔ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ شیطان جو کرتا ہے وہ جو ہے گناہ کے کرنے کے بعد اترانا، اصرار کرنا، اس پر اڑ جانا، اور دلائل کے انبار لگا دینا، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ سب کے سب شیطانی چال بازیاں ہیں۔ اور حضرت انسان یعنی بنی آدم کا جو ہے طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے غلطی ہو جائے، اور تو غلطی پہ جو ہے فوراً نادم ہو، شرمسار ہو، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے انسانوں کا، جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ اس میں جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ شیطان کا کام تو یہ تھا کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اڑا رہا اور معافی نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ملعون ہوا۔ اور حضرت آدم سے جب جو ہے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پھر سے برگزیدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو مرتبہ اور فضیلت دی گئی ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے اس قسم کی انسان کو گمراہیوں میں ڈال کر، بے حیائی کے کام اس سے کرا کر،
اس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کا کم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں ان آیتوں میں کہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ بندگی سے منہ موڑتا ہے اور سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے، کفر و ضلالت کرتا ہے، اور جو ہے من مانی کام کرتا ہے۔ نہ صرف خود اچھے کام نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ جو اس راہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی معاصیت پر جو ہے لا کر کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ اور بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کی چال بازیوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، چوکس اور چوکنا رہتا ہے، اور کبھی کسی وجہ سے غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق دیا ہے کہ ایسا طریقہ کار ہونا انسان ہونے کے ناطے، ایک مومن بندہ ہونے کے ناطے، کہ انسان کو جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مالک سے رجوع ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ غلطی کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، اور نہ اپنے مالک سے جو ہے رجوع ہونا چاہتے ہیں، بلکہ شیطانی کام کرتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے کیا کہ اپنے گناہوں کو جو ہے بچانے کی خاطر اور اس کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ دلائل کی انبار دیتا ہے، دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم ایسا کیے تھے، ہم نے ویسا کیا تھا، ہم نے ویسا کیا تھا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اس میں یہی سبق بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی انسان اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہری ہی ہے، رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو جو واقعہ تاریخ انسانی کے آغاز میں پیش آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، جیسا جو معاملہ پیش آیا اس کے پیش نظر انسان کی حیثیت شیطان کے دشمن ہی کی متعین ہو جاتی ہے، اسی لیے انسان اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کا تعلق، جبکہ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جو دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ورنہ جو اللہ والے جو لوگ ہیں جن کو جو ہے یہ بات معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو پھر وہ اس سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی چالوں میں نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہدایتیں دی ہیں وہ ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر کا سامان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تم کو یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ حضرت آدم اور حوا سے کہہ دیا گیا، یہ کوئی عتاب کے طور پر بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں ان کو معاف فرما دیا، اور قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ان کی معافی کا اعلان ہے کہ ان سے جو بھول چوک ہو گئی تھی، ان سے اصل میں خطائیں نہیں ہوئی تھی بلکہ بھول چوک ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے وہ شیطان کے داؤ میں آ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم کو زمین پر اترنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی، جو انسان کو جو پیدا کیا گیا تھا، اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کو زمین پر بھیجنا ضروری تھا، تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ اب یہاں نہیں ہے بلکہ زمین پر تم کو جانا ہوگا، وہیں پر تمہیں رہنا بسنا ہوگا، اور تمہاری زندگی اور موت وہیں پر ہوگی، تمہاری نسل بھی وہیں پر بڑھے گی، اور پھر خال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی تم کو جو ہے وہیں پر جینا مرنا، اور وہیں سے تم کو نکالا جائے گا قیامت کے دن، دوبارہ زندہ کر کے زمین کے اندر سے نکالا جائے گا، اور پھر یہی جو ہے زمین کو میدان محشر بنا دیا جائے گا، پھر وہاں پر سوال و جواب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔